السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال انتہائی حساس موضوع پر میں اپنا یہ ویلاگ کرنے جا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ماضی میں میں نے اس حساس موضوع پر ایک دو ویلاگ کر رکھا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ان پر کوئی صحافی یا تجزیہ کار تنقید کرتا تھا تو وہ برداشت ہو جاتی تھی، لیکن رتی برابر اگر شک ہو جاتا کہ کسی نے بشریٰ بی بی کی شان عالیہ میں کوئی گستاخی کی ہے تو ادارے متحرک ہو جاتے تھے، ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ تو ان دنوں میں ہم نے روحانی موکلات کے موضوع پر اور جادو ٹونے کے حوالے سے ایک ویلاگ کیا تھا۔ چلیں ہماری خوش نصیبی کہیں، خوش بختی کہیں کہ اس چھوٹے صحافی کی بات کس نے سننی تھی، تو خیر ہماری اس طرح پکڑ نہیں ہوئی یا کسی کے نوٹس میں بھی وہ ہمارا ویلاگ نہیں آیا، لیکن یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ کنٹینیوٹی کیسے ہے؟ آج وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں جو ماضی میں ہم نے کی تھی۔ ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا مغل سلطنت کا۔ مغل سلطنت میں بادشاہ تھے شاہجہاں، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے اور لاڈلا بیٹا تھا ان کا دارا شکوہ، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ قندھار کا قلعہ فتح کرو۔ اب دارا شکوہ نے قندھار کا قلعہ فتح کرنے کے لیے وہ مورچہ بند ہونے کے یا اپنی فوج کی ٹریننگ کرنے کے، وہ دارا شکوہ تانتروں کے پیچھے لگ گیا۔ تو 3-4 ماہ گزر کے قندھار کا قلعہ فتح نہ ہوا اور جو مغل سلطنت ہے اس کے خزانے کو بھی بھاری نقصان ہوا۔ تو پھر بعد میں اورنگزیب عالمگیر کی یہ ڈیوٹی لگی، آگے جو معاملہ ہوا اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ بتانے کا اور شیئر کرنے کا آپ کے ساتھ مقصد یہ ہے جی کہ بادشاہ نے کہا دارا شکوہ کو کہ تو قلعہ فتح کر، فوجاں نوں متحرک رکھتے، او تانتراں پیچھے لگ گیا، نجومیاں پیچھے لگ گیا تے نجومیاں نے اے خواب دکھایا کہ بادشاہ سلامت تانوں اوتے قندھار دے قلعے تے چڑھائی کرن دی کوئی ضرورت نہیں، اسی اپنے روحانی کمالات دے ذریعے موکلاں دے ذریعے نا قلعہ ویسے ہی فتح کر دیں گے، تے قلعہ فتح نہ ہویا۔ تو ہم نے اس میں یہ ایڈ کیا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب کے ارد گرد مشیر ہے نا، یہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی امریکہ چلا جائے گا، کوئی پارٹی چھوڑ جائے گا، تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، کہاں ہیں آج وہ ان کے جو ارد گرد مشیر ہوا کرتے تھے، اور جو موکل ہیں اب کہاں ہیں، اب کیوں وہ جیل میں ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اس موضوع پر کیا تھا کہ یہ جو موکلوں نے گھیرا ڈال دیا ہے خان صاحب کو، یہ شاید کچھ نہ کر سکے، اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح انہیں حصار میں لیا گیا، کس طرح انہیں وہ درویشی لائن پر یا تصوف والی لائن پر لگا دیا گیا، اور بتایا گیا جی کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہم علم جانتے ہیں، آپ بے فکر ہیں، اور پھر جو معاملات چلتے رہے۔ خیر اب میں آتا ہوں اس موضوع کی جانب۔ میں نے کہا کہ تھوڑا سا ماضی کی بات آپ کو بتا دوں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ اب پھر کالے جادو عمران خان اور بشریٰ بی بی کا ایک بار پھر تذکرہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو الومناٹی ہے جن کے بارے میں ماضی میں ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید بات کر چکے تھے، اور عمران خان کے بارے میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ جو الومناٹی ہیں یا وہ جو ہیں گولڈ سمتھ یا جو بھی ہے وہ خاندان یا ان کے پیروکار، وہ انویسٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب پر، اور یہ ریاست اور چیزیں وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باتیں سچ بھی ثابت ہو رہی ہیں اور پردہ بھی فاش ہو رہا ہے ایک ایک کر کے۔ تو انہوں نے باتیں کی تھی، تو کچھ اسی طرح کی کہانی ہے، اور بڑے معروف صحافی ہیں رضوان رضی صاحب، المعروف رضی دادا، انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے، اور ویلاگ میں انہوں نے مائیکل نامی ایک مصری نجومی کا حوالہ دیا ہے۔ رضی دادا نے مصر کے جو نجومی کا حوالہ دیا ہے، مائیکل اس کا نام ہے، وہ کسی زمانے میں ان کے بقول اور ان کو بھی آگے یہ بات کسی اور نے بتائی کہ وہ مصر کی فوج میں رہے تھے، اور مصر کی فوج میں جو ہوتا ہے ان کی ٹریننگ پھر صحرا میں بھی ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے اور بھاگ کر متحدہ عرب امارات میں آ گئے، اور جو ان کے جاننے والے سے یعنی رضی دادا کے جاننے والے تھے کہ رومیٹ ہو گئے، اور اس نے کہا جی کہ میرے پاس کچھ علم ہے، میں نجومی ہوں، اور میں تصویر دیکھ کر یا کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا دیتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، یہ ماضی میں کیا ہوا ہے، اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو پہلے تو رضی دادا صاحب کے جاننے والے نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن بعد میں انہوں نے بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کی تصویر انہیں دکھائی، تو وہ نجومی سکتے میں آ گیا، حیران پریشان ہو گیا،
اور جو رضی دادا کے جاننے والے ہیں وہ بھی حیران پریشان، کئی راتیں وہ بھی سو نہ پائے، اور اس نجومی نے، وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد یا حکیم سعید صاحب نے باتیں کی ہوئی تھیں ماضی میں الومناٹی کے حوالے سے، اور جو دنیا کے مشہور کالا جادو کرنے والے 100 افراد ہیں جس میں کچھ خواتین بھی ہیں، اور اشارہ بشرا بی بی کی جانب بھی کر دیا اور عمران خان کی جانب بھی کر دیا، اور پھر یہ جو لاشوں کی سیاست کہ ہمیں خون چاہیے خون، پہلے تو یہ وہ کالے چروں، خاص نسل کے چروں کا خون آپ کو پتہ ہے، یہ بھی میں آگے تھوڑا سا ایڈ کروں گا کیونکہ ہمارے دوست ہیں اسرار راجپوت، انہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ بنی گالا میں کالے بکروں کی سریاں اور پھر چرے اور جنرل باجوہ کے پتلے، یہ میں تھوڑا سا نا آگے تھوڑا سا ویلا کے اینڈ پہ اسے سم اپ کروں گا کہ کہانی کیا ہے، تو میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں نے تو صرف ایک ریفرنس دیا تھا مغل سلطنت کا، لیکن یہ جو باتیں ماضی میں ہوئیں اب ہو رہی ہیں، اور مستقبل میں جو تصویر بن رہی ہے یہ جادو ٹونے کی اور کالے جادو کی، موکلوں کی، یہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ بات ہونی بھی چاہیے، کیونکہ بہت ساری شخصیات اس کے نرگے میں بھی ہیں، جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی۔ تو خیر قصہ مختصر یہ جی کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ جو 100 ہیں نا دنیا کے کالے جادو کے ٹاپ کے 100، ان میں سے ایک ہی ہے، تو وہ پھر کئی راتوں تک اسے نیند نہیں آئی، جو رضی دادا کے برخوردار ہیں، اور مصر کے جو مائیکل نجومی ہیں جو انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست بھی ہیں آصف، جنہوں نے وہ آشیانہ کی افشاں صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا، اور آج تک اس کی انکوائری نہیں ہوئی، ہم چاہتے ہیں اس کی انکوائری ہو، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کہ کس طرح چھوٹے بچوں کو یا بچیوں کو وہ ٹریپ کر کے یا پھر کالے جادو کے ذریعے پھر خون منتر جادو خاص ہوتا ہے نا، جس طرح بشرا بی بی کے، میں یہ تو بات میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ حزب البحر، وہ جو ان کے نا شاذلی پیر، جن کے وہ انہوں نے لائبریری کا نام بھی رکھا تھا شاذلی پیر، قذافی اسٹیڈیم کے پاس جو سپورٹس لائبریری ہے ان کا بشرا بی بی نے افتتاح بھی کیا تھا۔ تو ان کا جو حزب البحر ہے یہ خاص دنوں میں کیا جاتا ہے جی کہ بدھ کو نہیں کرنا تو فلانے کو کرنا ہے، اور بڑا لمبا یہ وظیفہ ہے، اور پھر آپ نے ہوائی سفر نہیں کرنا، پانی نہیں پینا، بڑا گوشت نہیں کھانا، آپ گوگل پہ جائیں گے نا حزب البحر جو وظیفہ ہے یہ لکھیں گے، اور کن خاص دنوں میں کرنا چاہیے، کون سی کنڈیشنز ہونی چاہیے اور کس کیفیت میں آپ کو ہونا چاہیے، یہ سارا آپ کو مل جائے گا ہے وہ سفر کے بارے میں بھی۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو نعیم الحق صاحب کے جنازے میں بھی نہیں گئے تھے، پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے جنازے میں نہیں گئے تھے، خیر وہ ساری چیزیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے جب وہ بابا فرید گنج شکر کے دربار میں گئے تو سجدہ ریز ہو گئے، دوسروں کو کہتے ہیں، یہ ان کی شخصیت ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہمارے دوست اسرار راجپوت نے ایک سٹوری کی تھی بنی گالا کی چھت پر کالے بکروں کی سیریوں کی، اور یہ جو چروں والی بات تھی نا یہ بھی انہوں نے بریک کی تھی، اور یہ خبر اسرار کے کریڈٹ پہ بھی ہے، آج کل وہ پاکستان چھوڑ گئے ہیں، ان کا کوئی اپنا معاملہ تھا، ان کی دھمکیاں بھی مل رہی تھیں، صحافی کچھ ایسے بھی ہیں کہ یار وہ جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں پھر انہیں دھمکیاں ملنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ خیر اسرار سے ہم اس موضوع پر کسی روز بات بھی کریں گے اور ان کا موقع بھی سامنے رکھیں گے، ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ کوئی پوڈ کاسٹ ٹائپ کر لیں اس سارے موضوع پر، یہ جو بشرا بی بی، عمران خان، کالے بکرے کالے چرے، تو وہ خاص جو ہے نا چیرے، وہ مری پہاڑ وہ کرتے تھے لائے، اور ان کا پھر ان کو ذبح کرنا اور پھر خون اور پھر اس پر جادو ٹونا کرنا، پھر پتہ نہیں کس ہو یہ سارے۔ اور اس میں جنرل باجوہ والی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جنرل باجوہ اب غالباً اسد عمر تھے یا پرویز خٹک تھے یا فواد چودھری صاحب تھے، ہماری کوشش ہوگی فواد چودھری صاحب سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب وہ جو سبکدوش ہوئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، ان کی نوٹیفیکیشن نہیں جا رہا تھا، جاری ہو رہا تھا، اور عمران خان چاہتے تھے کہ فیض حمید ہی کنٹینیو کریں، تو ان دنوں میں ایک بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ جو ہمارے سابق آرمی چیف ہیں نا جنرل باجوہ صاحب، ان کے باقاعدہ پتلے بھی بنائے گئے، جنرل باجوہ کے باقاعدہ پتلے بنائے گئے اور پتلوں میں سوئیاں کھمبوئی گئی،
اور یہ جو اسرار نے سٹوری بریک کی تھی نا کہ کالے چیرے مخصوص نسل کے پکڑنے ہیں، پھر ان کا خون، وہ پھر ان کے خون میں نا، وہ کالے چیروں کے خون میں وہ سوئیاں چبو کے، تو وہ پھر ڈبو کے، سوری، وہ پھر جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کے پتلوں میں، یا وہ سارا جو بھی رنگ بازی کرنی تھی وہ کرنی تھی، اور پھر جو جادو ٹونے یا چیزیں، تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو اس چیز کا پتہ چل گیا، اور جن سیاستدانوں کے میں نے نام لیے ہیں ان میں سے کوئی یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، وہ عمران خان صاحب سے ملنے گیا، تو وہ آگے بہت غصے میں تھے، وہ غصے میں تھے، تو جٹ ہیں پھر، اور غصے میں پھر جو ان کے منہ میں آیا وہ انہوں نے کہہ ڈالا، اور پھر کچھ جذباتی انداز میں، پنجابی انداز میں، جس طرح جٹ وہ پنجابی میں کہنا، جنوں کوئی بندہ پتر جائے اور جٹ وہ بھی پتر جائے، تو پھر وہ جو ہویا، یہ ایک تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ جب یہ رجیم چینج کے دنوں کی بات ہے، اور اس وقت بھی کوئی اس طرح کے سلسلہ چلتا رہا اسرار راجپوت کی۔ بہرحال یہ سٹوری وہ جو تھی کالے بکروں کی، سیڑھیوں کی اور کالے چیروں کی، کہ پکڑ کے لانے ہیں، مغرب سے پہلے پہلے واپس بھی آنا ہے۔ اب رضی دادا کا جو وہ مائیکل نجومی، جو ان کے کسی برخودار نے بتایا مصر کا، وہ کہانی، ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید شہید، وہ الومناٹی والا معاملہ، جادو ٹونے کالا، یہ وہ سارا، اور وہ جو تانترک ماضی میں مغل سلطنت، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے واقعات، اب جو بہت بڑی شخصیت ہو نا، یا بادشاہ سلامت، یا خود کو وہ سمجھے، تو ان کو آسان ہوتا ہے ٹریپ کرنا میرے خیال میں، بس فن آنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ پھر ٹریپ اور فن آیا، اور وہ پھر اس نرگے میں آگے۔ بہرحال جاتے جاتے جو ان کے فوکل پرسن ہیں انتظار پنجوتا صاحب، وہ بازیاب ہوئے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ اس پہ ورک جاری تھا، وہی جادو ٹونے والا، کالے جادو والا، کہ ہمیں خون چاہیے۔ اب جتنا زیادہ خون بہے گا اتنا خون چاہیے، اور جتنا زیادہ خون بہے گا اتنا ہی آسانی سے ٹارگٹ اچیو ہوگا، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ خون بہے گا نا تو جیل سے قیدی نمبر 804 باہر آئیں گے۔ خیر، یہ وہ ایک کہانی جو شروع ہوئی اور حساس موضوع تھا، میں نے جس پر چاہا کہ کچھ بات کی جائے دبے لفظوں میں۔ جو صحافی یہ خبریں بریک کر چکے ہیں، اب یہ جو مائیکل نامی نجومی مصر گئے ہیں اس کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے۔ بہرحال جو افشاں ہیں آشیانہ والی، انہوں نے جو الزام لگا رکھا ہے اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور اس چیز کا کٹی کٹا ضرور نکلنا چاہیے، کیونکہ کالے جادو، جن، بھوت، چڑیلیں، یہ ایک خوفناک صورتحال ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ کچھ اعلیٰ اب میں نام نہیں لوں گا، ان پر یہ مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے کوئی ایسی کھڈ ملے یا سوراخ ملے کہ جتوں پھونک اندر جائے، تو انہیں بھی چکنا کر دیا گیا ہے۔ میں نام تو نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جائیں کہ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ کس سے ہے، تو یہ چیزیں بڑی خوفناک ہیں، اور جو خاص طور پر افشاں صاحبہ کے الزامات ہیں، ان کی ضرور جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور الومناٹی کا جو کھیل ہے وہ بڑا خطرناک کھیل ہے۔ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ تو یہ جو الزامات ہیں یا جو باتیں ہیں اس کو بڑا سیریس لیں گے، اور اس پر خود بھی تحقیق کریں گے۔ وہ کسی کلٹ کے فین نہیں ہوں گے، جو الومناٹی کو سمجھتے ہیں کہ الومناٹی کام کیسے کرتے ہیں، کیا ان کی ایسوسیشن ہے، اور کیسے پھر یہ اپنے نرگے میں لیتے ہیں اور اپنے مضمون مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ میں نے جو دبے لفظوں میں جو ایمانداری سے میں نے سمجھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ بھی ہمیں اپنا فیڈ بیک اس معاملے میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔